السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مفتی عمران کٹخیلوی ہے۔ اگر بیوی کی پہلی رات میں خون نہ نکلا تو کیا وہ بیوی آپ کی بدکار ہے؟ اس سے پہلے غلطی ہوئی ہے؟ یہ سوال آج کل بہت گردش کر رہے ہیں، اور خاص کر جوانوں میں اس سوال کی چرچے بھی ہیں، اور جس کی نئی شادی ہو جاتی ہے تو یہ ہماری اخلاقی زوال کہہ دیں یا مغربی تہذیب کا ایک گندہ اثر کہہ دیں، صبح دوست سے پوچھتے بھی ہیں خون نکلا کہ نہیں نکلا۔ اب یہ کتنی بری بات ہے۔ بہرحال میں اصل میں مسئلہ یہ بتانے والا ہوں کہ خون نہ نکلے تو کیا وہ بیوی بدکار ہے؟ اسے دور کرنا چاہیے۔ وہ آپ کی زندگی کے پارٹنر بننے کے لائق نہیں ہے، وہ آپ کی عزت دار معاشرے کے حصہ بننے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو ذرا واضح مسئلہ بتانے جا رہا ہوں، اور کچھ واقعات بھی ایسے ہوئے ہیں۔ کئی خاندانوں میں لڑکی کو طلاق ہو چکی ہے۔ کیوں ہوئی ہے؟ ایک دو خاندانوں کی باقاعدہ بڑی شہرت ہوئی ہے۔ لڑکی سے جب پوچھا گیا طلاق کیوں دیا تو اس نے کہا وہ بدکار تھی، وہ پہلے غلطی کر چکی تھی، زناکار تھی۔ کہا کیسے زناکار تھی؟ آپ کو پتہ تھا؟ کہا پتہ کوئی نہیں تھا، لیکن رات کو جب میں اس سے ملاقات کیا تو اس کا خون نہیں نکلا، اس سے معلوم بدکار تھی۔ یہ کافی معاشرے میں کافی جگہ طلاق ہوا ہے، لڑکے کو طلاق ہو گئی۔ اب یہ جہالت کا بہت بلند معیار ہے کہ ایک انجان مسئلہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اب ایک غلط مسئلے پر ایک آدمی پر بلکہ ڈبل گناہ ہے۔ ایک تو اس کے بارے میں آپ نے غلط گمان قائم کیا، ایک اس کو زناکار کہہ کر آپ نے اس کو بہتان لگایا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ فقہاء نے اور سارے کتابوں نے لکھا ہے کہ بھئی لڑکی کا جو پردہ بکارت ہوتا ہے، اس کو بکارت کہتے ہیں، اس لڑکی کو بے باکرہ کہتے ہیں۔ چھوٹی پیشاب کے راستے میں ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے، اور یہ پھر جب شوہر سے ملتا ہے تو پھٹ جاتی ہے۔ تو فقہاء لکھتے ہیں صرف ضرور نہیں ہے کہ شوہر سے ملے گا تو پھٹے گی، وہ ایسی بھی پھٹ سکتی ہے، بلکہ بعض دفعہ تو اگر اس لڑکی کی عمر بڑھ جائے نا تو عمر بڑھنے سے بھی پھٹ جاتی ہے، بلکہ بعض دفعہ تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر سخت استنجے کرنے کی عادت ہے ایک لڑکی کو، اس سے بھی پھٹ سکتی ہے۔ ایک لڑکی ورزش کرتی ہے، ورزش کی عادی ہے، یا جم جاتی ہے یا گھر میں زیادہ ورزش کرتی ہے، اس سے بھی پھٹ سکتی ہے جلیں۔ یہ کوئی اتنی مضبوط نہیں ہوتی، یہ بہت نرم ہوتی ہے۔ تو خدا را جس جوانوں کو یا جس نئی شادی شدہ جوڑی کو یہ وہم ہوتا ہے تو اس وہم کو دور کریں، اور فری میں، فضول میں، غلطی میں ایک پاکدامن اور پر بہتان نہ باندھیں۔ جب آپ کو پتہ، پہلی بات تو یہ، اگر کوئی اس طرح کہے نا، آپ اس سے ایک بات اور بھی کہہ دیں کہ بھئی جب آپ کو پتہ تھا کہ وہ بدکار ہے پھر شادی کیوں کی؟ تجھ سے بڑا بغیرت پھر کوئی ہے بھی نہیں، کہ تجھے پتہ بھی تو بدکار ہے پھر بھی تو نے شادی کی، تو شادی نہ کرتا۔ اب شادی کی، اب بہتان باندھتا ہے، اب تہمتیں لگاتا ہے۔ لیکن تہمت کے بارے میں بڑی دلیل کیا ہے؟ بڑی دلیل اس کی وجہ ہوتی ہے کہ خون نہیں نکلا۔ تو میں نے بتا دیا خون نہ نکلنے کی یہ وجوہات بھی ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی مرد ملنے جاتا ہے تب وہ جلی پڑ جاتی ہے، نہیں، جلی اور وجوہات سے پڑتی ہے، اور اس سے تمام فقہاء نے ہر کتابوں میں اس کو لکھا ہے۔ تو پلیز میرے جوانوں سے اور نئے شادی شدہ جوڑے سے گزارش ہے کہ ایسے فضول توہمات کی بنا پر اور فضول خیالات کی بنا پر کسی پر اتنا سخت بہتان نہ باندھیں جس سے آپ اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ اپنے بھائی مفتی عمران کٹخیلوی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، اللہ نے